جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ جو آمدہ جو الیکشن ہے 2024 اس حوالے سے آزاد حیثیت میں یہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سے قبل یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, اس کو چھوڑ کے آزاد حیثیت میں ان کا آنا اور دونوں حلقے سے کنٹیسٹ کرنا اور ان کے جو ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں ان کی روز بروز کی جو حالات ہیں وہ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آزاد حیثیت میں یہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سیاسی جماعتوں میں غلامی کے علاوہ رہ کیا گیا ہے, اور سیاسی جماعتیں اتنی قریب سے میں نے دیکھ لی ہیں, اور جو 63A کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی ہے اس کے بعد تو کسی ممبر کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی قانون سازی کے اوپر ووٹ بھی نہ دے سکے. تو یہ اب فیصلہ جو سپریم کورٹ کا آیا اس کے بعد تو انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ہے. ویسے ہی تمام جماعتوں کے اندر خاندانوں کی بادشاہتیں قائم ہیں, ون مین شو ہیں, وہاں پر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے جماعتوں کے اندر, اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے, خوش آمدی کلچر ہے, اور ملک کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ریفارمز, چیزوں کو ٹھیک کرنا, لوگوں کی زندگی میں بہتری لے کر آنا, وہ اب توجہ ہی نہیں رہے گی سیاسی جماعتوں کی, ان کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے, تو پھر انہیں جوائن کرنے کا کیا فائدہ. اچھا کھوکھر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ایم این ایز یا ایم پی ایز کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ عوام کے لیے پالیسیز بنانا, لیکن ہمارے بدقسمتی سے جو روایتی جو کلچر ہمارا جو چل پڑا ہے کہ گلی نالی کی سیاست ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ وہ عوامی نمائندگی کو شو کرتے ہیں. اس حوالے سے اب آزاد حیثیت میں نیا ویژن لے کے آئے ہیں کہ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو یہ مسئلہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے اور بڑھتا چلا گیا وقت کے ساتھ کہ ہم سیاستدان لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں کراتے, اور اگر ہم لوکل گورنمنٹ الیکشنز کراتے بھی ہیں تو ان کو بے اختیار بنا دیتے ہیں ان اداروں کو. جب ایک کاؤنسلر, ایک چیئرمین یونین کاؤنسل کا یا تحصیل کا جو چیئرمین ہے, وہ جب مسائل لوگوں کی دہلیز پر حل ہو سکتے ہیں, ان کا ایک نظام موجود ہے, تو اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کیا جاتا. اب یہی دیکھیں آپ, پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے لیکن یہاں پر لوکل گورنمنٹ نظام موجود نہیں ہے. اسلام آباد کی آپ آبادی دیکھیں کہ کہاں پر پہنچ گئی ہے, یہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود نہیں ہے. ہمیشہ الیکشنز ڈیلے کر دیے جاتے ہیں, اور پھر ڈیلے کرنے کے بعد با اختیار بھی ان کو نہیں بنایا جاتا. تو جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نہیں لے کے آئیں گے, ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کے پاس اختیارات بھی ہوں اور جو لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرے, اس وقت تک سیاستدان انہی کاموں میں الجھے رہیں گے, اور جو ان کا اپنا کام ہے قانون سازی, پھر اس سے دور ہٹتے جائیں گے. اچھا کھوکھر صاحب, آپ نے بجا فرمایا کہ جیسے ڈیموکریسی ہے جو اس کی بنیاد جو ہے وہ لوکل باڈیز ہوتی ہیں, لوکل باڈی بدقسمتی سے اسلام آباد کے اندر نہیں رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ کا ایک سیاسی کیریئر ہے, آپ نے جو ابھی تک جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو وفاقی ضلع اسلام آباد ہے اس کی تعمیر و ترقی میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کو جو اس کو رکاوٹیں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال کے تعمیر و ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہی, بالخصوص جو ہماری یہاں کے مقامی جو عوام ہے اس کو فیسٹیٹ نہیں کیا جاتا, بنیادی سہولیات نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کی نظر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ شہر بیوروکریسی کے چنگل میں ہے, انہوں نے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. آج سے 3 دن پہلے سی ڈی اے نے آکشن کی, ہم نے اخبار کے اندر یہ خبر پڑھی کہ 11 ارب روپے کے پلاٹ بک گئے. ان 11 ارب روپے پہ صرف اسلام آباد کے چند سیکٹروں کا حق نہیں ہے, اس 11 ارب روپے پہ پورے اسلام آباد کا حق ہے, سنگجانی سے لے کے چھتر تک اور چھتر سے لے کے روات تک, یہ ہم سب کا حق ہے. لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی پیچھے دھکیلنے والا نہیں ہے. یہاں پر جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں, گلیاں نالیاں سڑکیں, فنڈز آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں, فنڈز کبھی ملتے نہیں ہیں. ہم کسی سے کوئی ادھار تو نہیں مانگ رہے یا کسی سے کوئی یہ چیزیں ہمارا حق ہیں. یہ مقدمہ کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے, دلیل کس انداز سے پیش کی جاتی ہے. اس صدی کے اندر 24 سال گزر چکے ہیں, 4 الیکشنز ہو چکے ہیں, 5واں الیکشن ہونے جا رہا ہے. ان 4 الیکشنز میں جو لوگ یہاں سے منتخب ہوتے رہے, انہوں نے اس شہر کو بیوروکریسی سے آزاد تو نہیں کرایا, ان کو پیچھے بھی نہیں دھکیل سکے. تو ہمارے متاثرین اسلام آباد کے مسائل ہوں, اس شہر میں جابز کے حوالے سے ڈومیسائل کا ایشو ہو, نوکریوں کا کوٹا ہو, ہسپتالوں کی حالت ہو, تعلیمی اداروں کی حالت ہو, تو یہاں پر جتنے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں باشمول سی ڈی اے کے, ان سے کوئی پوچھ گچھ والا ہے ہی نہیں. جس شخص کے پاس عوام کی طاقت ہو, ان کے لاکھوں ووٹوں سے وہ منتخب ہو کے آیا ہو, پھر اس سے پیچھے کوئی نہیں دھکیل سکتا اگر اس کو مقدمہ پیش کرنا آتا.
اچھا کھوکھر صاحب، آخری سوال آپ سے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کریم میں جو سٹنگ MNA تھے راجہ خرم نواز، وہ چونکہ لوکیلٹی میں ہو کے انہوں نے سرکاری اداروں میں جو کوٹا سسٹم تھا وہ بحال کرایا ہے، 50% تک ہمارا کوٹا ہو گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک پارٹی میں حصہ تھے، انہوں نے کام کروایا، اگر آپ منتخب ہو کے آزاد حیثیت میں آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں حکومت سے، حکومتی اداروں سے آپ یہ پاکستان کی بالخصوص وفاقی ضلع اسلام آباد کی تعمیر و ترقی اور کوٹا سسٹم کے حوالے سے یا متاثرین اسلام آباد کے حوالے سے کوئی ایفرٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں، لوگوں کا نمائندہ ہونا اور نمائندہ ہو کر یہ کام کرانا پھر مشکل چیزیں نہیں ہیں. خرم صاحب کا آپ نے ذکر کیا، 3.5-4 سال اس اسمبلی میں رہے. ان کی گفتگو کتنی منٹ کی گفتگو ہوئی ہے اس ہاؤس میں؟ کتنی دفعہ انہوں نے عوام کے مسائل کے اوپر وہاں پر بولے ہیں؟ آپ کے خیال میں کتنی دفعہ بولے ہیں؟ کتنے منٹ ہوں گے، کتنے سیکنڈ ہوں گے؟ تو اسلام آباد کا نمائندہ ہو اور وہ اس ہال میں کھڑا ہو کر صرف چند منٹ ہی گفتگو کر سکے. اور پچھلے دور میں ہماری جو نوکریوں کا جو اسلام آباد میں 1 to 16 100% سے کم کر کے 50% تک کر دیا گیا. کیوں؟ ہم اہل اسلام آباد جو ہیں، ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں یہاں پر بے روزگاری اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، ہر گھر کے اندر جوان بچے اور بچیاں ہیں، ماسٹرز کیا ہوا ہے بچوں نے، بچیوں نے PhDs کی ہوئی ہیں، بیچلرز ہیں، لیکن ان کے پاس آگے روزگار ہے ہی نہیں. تو جو شہر دارالخلافہ جب بنا تو ہماری توقع تو یہی تھی کہ اس شہر پہ دارالخلافہ بننے کی جو ثمرات ہیں وہ سارے اسلام آباد کے لوگوں کو بھی میسر ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو اب یہی بات میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر ایک توانا آواز ہو جو آپ کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے پیش کر سکے، اس مقدمے کو لڑ سکے، تو تب یہ چیزیں حاصل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے اور ممکن بھی ہو جاتا ہے. اچھا کھوکھر صاحب، آخری سوال آپ سے، چونکہ آپ لائر بھی ہیں، آپ کے سیاسی کیریئر بھی اور جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کا بھی ایک سیاسی تگڑا سیاست کے میدان میں نام ہے. اس حوالے سے آپ حلقہ 47 اور 48 میں جو اپنے آپ کی حلقہ عوام ہے اسے آپ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دے گا سوان نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ ملک میں اس وقت نفرتیں عروج پہ ہیں، سیاسی بحران میں ہم دھسے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ معاشی بحران بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس وقت افراط زر، مہنگائی 44% پر پہنچ گئی ہے، لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہو چکی ہیں، اور سیاستدان اقتدار حاصل کرنے کی ریس میں، اس کی ہوس میں بس مرے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لاڈلے منتخب ہو جائیں، ان کو بیساکھیاں مل جائیں اور ان بیساکھیوں کی بنیاد پہ وہ اقتدار میں آ جائیں. معذرت کے ساتھ ان سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کا لوگوں کے مسائل سے اب اس طرح کا تعلق بھی نہیں رہ گیا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ اقتدار میں لے کر آئیں گے ہی نہیں تو لوگوں کی طرف کیوں دیکھیں ہم، وہ تو کہیں اور دیکھتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس ملک میں بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ منشور تک نہیں پیش کر سکیں. الیکشن میں 2 ہفتے 3 ہفتے رہ گئے. جہاں پر یہ حالت ہو گئی ہو، اتنی لا تعلقی ہو گئی ہو عوام کے مسائل سے، تو پھر لوگ سیاست سے بھی بیزار ہوں گے اور اپنے مسائل کے حوالے سے پریشان بھی ہوں گے. اور اس گھٹن کے ماحول میں، اس زہر آلود ماحول میں میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ میں کوئی مثبت کردار ادا کروں اپنی گفتگو سے، چاہے وہ TV ٹاک شوز ہوں، انٹرویوز ہوں، عوامی اجتماعات ہوں، تو میں تو وہ اپنا مثبت کردار انشاءاللہ ادا کرتا رہوں گا. جی شکریہ. جی ناظرین، آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ بالخصوص آمدہ الیکشن میں ہر ووٹر کو، ہر سپورٹر کو، بالخصوص پوری عوام کو چاہیے کہ وہ جو روایتی جو سیاست ہے اس سے ہٹ کر اپنا ووٹ میں ایسے امیدواروں کو ووٹ دیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.